ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ بھارت میں آباد کچھ انتہا پسند سوچ رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور افسوسناک طور پر اب اس چیز کے لیے بالی ووڈ کا استعمال بھی کیا جانے لگا ہے۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں آبادی کے کنٹرول پر ایک فلم کا پوسٹر شائع کیا گیا جس میں سراسر اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی فلمی پوسٹر کا تنقیدی جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کس طرح دین اسلام کی توہین کرتے رہے ہیں۔ معزز دوستو، اس فلم کا نام ہم دو ہمارے 12 رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم تو دو ہیں لیکن ہمارے بچے 12 ہیں، لہٰذا ہم آبادی کو بڑھانے کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں اسلام کی توہین کہاں ہے، لیکن ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اس فلم کے نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آبادی کو بڑھانے کا ذمہ دار صرف اور صرف مسلمان ہے۔ چند روز قبل اس فلم کے پوسٹر کو ریلیز کیا گیا ہے اور اس پوسٹر میں ہندی زبان میں لکھا گیا ہے کہ جلد ہی چین کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ فلم کے پوسٹر کو دیکھ کر صاف طور پر یہ واضح ہوتا ہے کہ فلم کو بنایا ہی مسلمانوں کے خلاف اس پراپوگنڈے کی ترویج کے لیے ہے کہ بھارت میں مسلمان بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس پوسٹر میں ایک مسلمان شخص کو دیکھا جا سکتا ہے جس کے ساتھ اس کی بیگم موجود ہے جسے حاملہ دکھایا گیا ہے، جبکہ ان دونوں کے ساتھ ہی 12 بچے نظر آ رہے ہیں جو در حقیقت اس مسلمان میاں بیوی کے بچے ہیں۔ یعنی یہاں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی آبادی کا ذمہ دار صرف اور صرف مسلمان ہے، جو سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ بھارت میں مسلمان کل آبادی کا صرف 11% ہے۔ اس فلم کے پوسٹر کی ریلیز کے بعد بھارت میں اسلامو فوبیا کے حوالے سے سوال اٹھائے جانے لگے ہیں، جیسا کہ بھارت میں اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھانے والے رانا ایوب نے اپنی ٹویٹ میں فلم کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی سینسر بورڈ ایسی فلم کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جس میں مسلمانوں کو ملک کی بڑھتی آبادی کی وجہ کے طور پر دکھایا گیا ہو اور مسلمان خاندان کی تصویر استعمال کر کے ڈٹھائی سے نفرت پھیلائی جا رہی ہو۔ دوسری جانب فلم کے ہدایت کار کمل چندرا نے کمال ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خیال میں سنیما اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس پوسٹر کی بات کی جائے تو فلم کا پوسٹر بالکل بھی قابل اعتراض نہیں ہے، لہٰذا اسے صحیح طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کمل چندرا نے مزید کہا کہ آج لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہماری فلم کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہم کسی خاص کمیونٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر یہ فلم بنا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو یہ فلم اچھی لگے گی، کیونکہ بڑھتی آبادی ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوستو، یقیناً یہ ایک عجیب منطق ہے جس میں آپ واضح طور پر مسلمانوں کی توہین بھی کر دیں اور پھر یہ کہہ دیں کہ ہم کسی کا دل دکھانے کے لیے ایسا نہیں کر رہے۔ یاد رہے کہ پاپولیشن کنٹرول سے متعلق بل 2019 میں بی جے پی رکن پارلیمان راکیش سنہا کی طرف سے بطور ایک پرائیویٹ ممبر لایا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جوڑوں کو 2 سے زیادہ بچوں کو جنم دینے سے روکا جائے۔ اس بل میں مزید کہا گیا کہ 2 سے زیادہ بچوں والے جوڑوں کو سرکاری ملازمت اور حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی مختلف سہولیات اور سامان پر دی جانے والی رعایت کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ابھی کچھ ماہ قبل کشمیر کے موضوع پر بھی ایک ایسی ہی متنازع فلم بنائی گئی ہے جس کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ قدم صرف اور صرف شر پسندی کو بڑھاوا دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور افسوسناک طور پر اس من گھڑت کہانی کی وجہ سے کشمیر کے رہنے والے ہزاروں افراد کی زندگی خطرے میں جا چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت ان لوگوں کو قتل و غارت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس متنازع فلم کا نام دی کشمیر فائلز رکھا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف من گھڑت قصے کہانیاں بنا کر بھارت کے لوگوں کو کشمیریوں کے خلاف اکسایا گیا ہے۔ لہٰذا عالمی منظر نامے پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگاروں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد لاکھوں بھارتیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھارتی مسلمانوں اور خصوصاً کشمیریوں کا جینا حرام کر دیں گے، اور اس بار اگر ایسا ہوا تو یہ اتنی بڑی خون ریزی ہوگی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس فلم کی کہانی کی بات کریں تو یہ فلم 1990 کے واقعے کے اوپر بنائی گئی ہے، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ بھارت کے ہزاروں پنڈت خوشحال طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے ان پنڈتوں کو ٹکنے نہیں دیا اور انہیں مختلف طریقوں سے قتل کر دیا اور باقی رہ جانے والوں کو وہاں سے نکال دیا۔ لیکن اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کشمیر سے پنڈتوں کو نکالنے میں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ کام خود RSS کے گنڈوں کا تھا،
जिन्होंने इन बेगुनाह पंडितों को कत्ल करके मुसलमानों पर इल्जाम लगा दिया कि इनको मुसलमानों ने कत्ल किया है, जिसके बाद मजीद हंगामे शुरू हो गए और चुन चुन कर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पूरे भारत में हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप सड़कों पर निकलकर मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इनकी जानिब से बाकायदा ये कहा जा रहा है कि हमें हर सूरत मुसलमानों से इन पंडितों का बदला लेना है। यही वजह है कि आलमी इदारों की जानिब से भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत किसी भी वक्त खाना जंगी का शिकार हो सकता है, जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होंगे। इसके अलावा नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की जिंदगी को भी मजीद खतरात लाक हो गए हैं, क्योंकि इस फिल्म में इल्जाम लगाया गया है कि मोहम्मद यासीन मलिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में भारतीय एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 एहलकारों को कत्ल किया था, जिसको देखते हुए भारतीय अवाम आपे से बाहर हो चुकी है और यासीन मलिक को मुख्तलिफ धमकी आमेज खत मौसूल हो चुके हैं। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस फिल्म में शिया मसलक को भी निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में शिया बिरादरी में काफी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। लिहाजा जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सीनियर रहनुमा ने बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस फिल्म में इमाम खमीनी को दहशतगर्दों के सरगना के तौर पर दिखाया गया है, जिसका असल मकसद यह है कि कश्मीरी अवाम के दिलों में इमाम खमीनी के हवाले से जो नकूश रकम है उन्हें खत्म किया जाए, लेकिन कोई भी साजिश हमारे दिलों से इमाम खमीनी की मोहब्बत जुदा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के ट्रेलर में 1.26 सेकंड पर बंदूक उठाए हुए जवान अल जिहाद के नारों के साथ एक नौजवान दोनों हाथों से इमाम खमीनी की तस्वीर उठाए हुए है। लिहाजा क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि एक ऐसे आफाकी रहनुमा की तस्वीर गलत अंदाज में पेश की गई जो मौजूदा दौर के सबसे अजीम इनकलाब के बानी है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे मराहिल में हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे वाकयात को कौमी और मसलकी रंग देने की बजाय इस्लाम की खातिर इन मसाइल को इस्लाम और मुसलमानों पर हमला समझे और किसी कौम और मसलक पर उंगली उठाने की बजाय हम दुश्मन के मुकाबले में मुत्तहिद होकर सफ आरा हों, ताकि दुश्मन के नापाक अजाइम को नाकाम बनाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इन बातों से साबित होता है कि यहाँ भारतीय ज़राए इब्लाग इस्लाम और इसकी अलामात व तालीमात को मसख करने में मसरूफ है। वहीं वो अपने हिंदू मजहब से अकीदत और इसकी दावत का प्रचार, अपनी मजहबी तकरीबात और हिंदू मुआशरे में रायज रिवायात की पासदारी और इसकी तरवीज जारी रखे हुए हैं। इन तमाम हालात में हम सब का फर्ज बनता है कि हम सब भारत के इस इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ प्रापोगंडे का जवाब दें, ना कि खुद ही इनके रंग में रंग जाएं, ताकि हिंदू जहनियत कहीं अमन की आशा के नारों में हमें अपनी रिवायात से ही महरूम ना कर दे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।